مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ اسلام نصیب کیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ساری زندگی بھی اپنی اس جلیل نیاز کو ذات بے نیاز کے سامنے رکھے رہے تب بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جو نعمتیں اللہ نے ہم پہ کی ہیں تو نعمتوں کا تو شمار ہی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو دور کی بات، تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ کون کون سی چیز نعمت کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری فرمائش کے بغیر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چن دیا۔ اگر اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چنا ہے تو اللہ نے ہمیں غیرت ایمانی بھی دی ہے۔ اسلام کے لیے چنا ہے تو غیرت ایمانی بھی دی ہے، اس لیے کہ مومن دیوس اور بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے ہمارے لیے۔ ہمارے اندر اللہ نے غیرت ایمانی رکھی ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا تو ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کی بھی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ جو چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں وہ بھی اللہ نے ہمیں عنایت کر دی۔ ان چیزوں میں غیرت ایمانی، جذبہ جہاد بھی شامل ہے۔ آج جو دور چل رہا ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا، ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگوں پہ یعنی ان مسلمانوں پہ کفار یوں چھپٹیں گے جیسے بھوکا آدمی کھانے کی طرف چھپکتا ہے، لپکتا ہے۔ بھوکے کو دیکھے جب کھانا سامنے آتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ حال میری امت کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ غیری ہی ویسا ہی ہے، اس سے دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب کفار مسلمانوں میں یوں لپکیں گے، چھپٹیں گے جیسے کہ بھوکا آدمی کھانے میں لپکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ غیرت ایمانی سے لبریز تھے، انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ آج دیکھ لیں دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کفار کس طرح جھپک کے پلٹ کے مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں، لپٹ لپٹ کے مسلمانوں پہ وہ حملے کر رہے ہیں۔ جہاں دیکھ رہے ہیں مسلمان مظلوم ہے، مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں دیکھ رہے اسرائیلیوں نے کتنا ظلم کیا غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ، یہاں تک کہ اس سارے غزہ کو انہوں نے خالی کروایا، سارا قبضہ کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بے حس ہو چکے۔ ہم مسلمانوں میں وہ حس نہیں ہے، ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی کی کمی ہو گئی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارے فرما دیا۔ ہم بے حس لوگ ہیں، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ کام تو مسلم حکمرانوں کا تھا۔ OIC بنانے کا مقصد کیا تھا؟ OIC
آرگنائزیشن آف مسلم کنٹریز یہ کس لیے بنی تھی؟ تاکہ مسلمان متحد ہوں، متفق ہوں۔ کفار نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جو زور لگایا تھا، آج سے پورے 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا سازشوں کے ذریعے، اور وہ سازشیں بھی اندرونی سازشوں نے خراب کیا، وگرنہ جب تک خلافت عثمانیہ رہی کفار بھی مسلمانوں کی آنکھ رہی۔ خلافت عثمانیہ 1924 میں ختم کی گئی، تو وہ ختم کرنے کے بعد کفار شیر ہو گئے، مسلمانوں پہ پابندیاں بھی لگنی شروع ہو گئی، کیونکہ مسلمان بکھر گئے، اور بکھرنے کے بعد آج 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، لیکن نہ جانے وہ کہاں ہیں۔ ہم سنتے تھے، ہم نے اخباروں میں پڑھا تھا، یہ خبریں ہم تک پہنچی تھی کہ 56 اسلامی ممالک جنرل راحیل شریف جو ہمارے جنرل تھے، ان کی قیادت میں اسلامی فوج بن گئی اور وہ اس کی قیادت کر رہی ہے۔ اس کے بعد نہ راحیل شریف صاحب کو دیکھا گیا، نہ اس فوج کو کہیں دیکھا گیا۔ اب تو جی چاہتا ہے کہ اعلان کرایا جائے کہ وہ اسلامی فوج جو بنائی گئی تھی وہ کہاں ہے۔ وہ اسی والے سوئے پڑے ہیں۔ ہم عربوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ عرب مسلمانوں کی قیادت کرے گی، لیکن عربوں سے زیادہ اس وقت دیوس کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، صرف اور صرف مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حب مال اور حب جاہ، یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی تباہی کا باعث حب مال ہے، حب جاہ ہے، اپنے عہدے کی محبت اور اپنے مال سے محبت۔ قرب قیامت میں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور وہ نشانیاں چل رہی ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان بے حس تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ مظلوم مسلمان جو فلسطین کے ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ یہ جتنی مسلمانوں کی طرف سے امداد بھی جا رہی ہے، پورے رمضان میں غزہ میں صرف 2 کروڑ چاول کے پہنچ پائے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ سرحدوں میں پہنچ چکا ہے سارا امدادی سامان، لیکن جانے نہیں دیا جا رہا۔ رکاوٹیں ہیں، اور وہ بھوکے پیاسے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور سہولت میسر ہے، اور وہ جذبہ جہاد لیے ہوئے ان کے اندر آج بھی جذبہ جہاد ہے۔ ان کے کسی بچے سے بھی جب صحابی سوال کرتے ہیں تو وہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار جواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انہیں جذبہ جہاد دیا ہے، ان کی آزمائش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک فلسطینی نے ایک بات کہی تھی، اور وہی حقیقت ہے۔ اس نے کہا تھا، ہم مر نہیں رہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا عقیدہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مرا ہوا نہ ہو، وہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو زندہ ہو رہے ہیں، مر تو امت مسلمہ رہی ہے، ساری کی ساری امت مر گئی ہے، جو آواز نہیں نکال رہی، آواز نہیں اٹھا رہی۔ ہم زندہ ہو رہے ہیں، ہم زندہ ہو رہے ہیں۔ وہ تو زندہ ہو گئے اپنا حق ادا کر کے، اور ہم اپنا حق ادا نہ کر کے مجرم بن رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اگلا سوال آتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ذہن میں سوال آتا ہے جی ہم تو بے بس ہیں، ہم تو فلسطین نہیں جا سکتے، ہم کیا کریں؟ ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں، اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں۔ ہر ذہن کا بندہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مسلمان بھی موجود ہے، بڑے سے بڑا دہریہ بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہر جمعے مولوی دعائیں کرتے ہیں فلسطین کو آزاد کروانے کی، آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو آج یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پوری قوم ساتھ ہے، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیا پیغمبر کی دعا اللہ نہیں سنتا؟
اور موسیٰ پیغمبر بھی وہ جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہر بات کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، پھر مانگی پھر قبول نہیں ہوئی، پھر مانگی پھر قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، سوال کیا، اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو قبول نہیں کر رہا، کیا بات ہے؟ جواب ملا، تمہارے مجمع میں وہ بدبخت شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نظر التفات نہیں کر رہا۔ میں اس ایک شخص کی وجہ سے، اگر ایک شخص کی وجہ سے اللہ اپنے پیغمبر کی دعا کو نہیں سن رہا تو جہاں پورے کا پورا مجمع ہی سنخوروں کا بیٹھا ہو، جہاں سارے کا سارا مجمع ہی بہنوں کا حق کھانے والا بیٹھا ہو، جہاں پورے کا پورا مجمع ہی سارے مفاد پرست بیٹھے ہوں، جہاں پورے کا پورا مجمع ہی منافقین کا بیٹھا ہو، جہاں پورے کا پورا مجمع ہی بدکاروں کا بیٹھا ہو، جہاں پورے کا پورا مجمع ہی رشوت خوروں کا بیٹھا ہو، جہاں پورے کا پورا مجمع ہی بدکار اور بد لحاظوں کا بیٹھا ہو، تو وہاں پہ پھر کیا دعا قبول ہوگی؟ وہاں دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، جب اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ توبہ کرے، توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس پہ ندامت ہو، جو کیا ہے اس پہ نادم ہو۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کرے، کسی کا حق کھایا ہے تو حق ادا کرے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو ظلم کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرے، تو تب جا کے پھر اللہ کے ہاں دعائیں بھی قبول ہوں گی، توبہ بھی قبول ہوگی۔ توبہ کہتے ہیں کہ یہ پہ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ ہم توبہ بھی ایسے کرتے ہیں، ادھر توبہ کی ادھر کام پھر کر لیا، ادھر توبہ کی ادھر پھر کر لیا، اور توبہ بھی صرف ہم سب پڑھتے ہیں، توبہ کرتے نہیں۔ توبہ پڑھتے یا اللہ میری توبہ، بعض لوگ عادت ہوتی چلتے پھرتے بھی کہتے یا اللہ میری توبہ۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ اپنے آپ کو سدھارنے کا نام ہے، اپنے کیے پہ ندامت کا نام ہے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ ہے۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر توبہ بھی قبول ہوگی، اور جس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ جس کے لیے اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اور اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جس کا رزق حرام کا ہو، اللہ چند لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ان میں سے یہ خاص طور پہ نوجوان سنتے ہیں، اللہ جن کی دعا قبول نہیں کرتا ان میں سے وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمان ہو، ان کی دعا اللہ قبول کبھی بھی نہیں کرتا۔ والدین کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ خود ارشاد قرآن کریم میں فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا۔ جو لوگ عدالتی معاملات کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ کسی چیز کی بات جب کرتے ہیں نا، جب کوئی کیس آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ججمنٹ آئی ہوئی ہے، یہ فیصلہ آیا ہوا ہے، ججمنٹ آ گئی ہے، اسی کے مطابق جج فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ فیصلہ موجود ہے، یہ مثال موجود ہے۔ تو اللہ نے ججمنٹ بھیج دی ہے، فیصلہ بھیج دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ ہو چکا۔ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ، عبادت اگر کسی کی ہے، لفظ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، عبادت اگر ہے تو اللہ کی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اس ججمنٹ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ گرمی والا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر والدین دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات پہ اف تک نہ کرو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ نہ کرنا تو دور کی بات ہے، اف صرف یہ کہ ناپسندیدہ بھی نہ کرو ان کی بات کو، ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کرو۔ تو جہاں نافرمان اولاد نہ ہوگی، وہ نافرمان اولاد کی تو اللہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ سود جسے ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں اور اسے مختلف نام دے دیتے ہیں کہ یہ سود تو نہیں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، سود ہے، اسے کوئی بھی نام دے دو، سود نہیں بدل سکتا۔
جہاں پوری قوم سود میں پڑی ہوئی ہو تو پھر اس قوم کی طرف اللہ کی نظر التفات کیسے ہوگی، پھر ان کی دعائیں کیسے ہوتی ہوگی؟ قتل ناحق کرنے والا، اس کا ذریعہ اور سبب بننے والا، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ قتل ناحق ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کہاں دعائیں ہوئی؟ پھر ہم روتے ہیں، کہتے ہیں دعا، ہم تو دعا مانگتے ہیں، اللہ پتہ نہیں قبول کیوں نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو سدھارو تو صحیح، پہلے سدھرو، پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پہلے ثابت بناؤ تو صحیح کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل ہو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل اگر ہے تو پھر تو ہاتھ اٹھائیں۔ ہر شخص اس چیز پہ توجہ دے، غور کرے کہ پروردگار میرے سے جو خطائیں ہوئی لاعلمی میں ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ یہ سارے کا سارا مسلمانوں میں جو عذاب ہے یہ میری وجہ سے، یہ میرے گناہوں کے سبب سے ہے۔ جب انسان یہ کہنا شروع کرے گا، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیغمبروں کی تو ساری کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہوا کرتی ہے۔ پیغمبروں کی ساری زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ پیغمبروں سے تو کوئی نافرمانی سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، امکان جسے کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا، پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تمہارے لیے پھول برسیں گے، تمہارے لیے تو یہ اسلام آباد میں والے برسیں، یہ چھوٹے تھے اس سے بڑے برسیں گے، تمہارے سروں میں برسیں گے۔ کیوں؟ ایک بدبخت 2 دن پہلے اس نے بکواس کی۔ اس نے بکواس کیا کی؟ بڑی حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں کہ عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، عقلیں کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، جس کا جو لیڈر ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، محبوب ہوگا۔ سیاسی لیڈر ہے، مذہبی لیڈر ہے، جس کو آپ فالو کرتے رہو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا، ایک چیز ذہن میں رہے کہ اللہ نے جو انبیاء پیدا کیے ہیں نا، انبیاء یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی پاک ہوتا ہے۔ اور تمہارے جو یہ لیڈر ہے نا، ان کی پچھلی زندگیاں بھی دیکھ لو، زنا سے بھری ہوئی ہیں اور بعد کی بھی گندگی سے بھری ہوئی ہیں۔ ان بدکاروں کو ہمارے سابقہ صدر عارف علوی نے جو پرسوں بکواس کی ہے، اس نے جو پرسوں بکواس کی ہے، وہ بکواس میرے خیال سے کوئی ایماندار برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیڈر کو اللہ نے بہت سے انبیاء سے زیادہ خوبیاں دی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقل کفر نہ باشد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، صدارت کے عہدے پہ رہ کے، اتنی ذمہ دار عہدے پہ رہ کے ایک شخص اس طرح کی واقعات بکواسات کرے تو اس سے ہم اس فیصلے میں پہنچتے ہیں کہ ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، ان کی عقل نہیں باقی رہی۔ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، تمہارا لیڈر ہے، پیار کرو، جس کا بھی کوئی لیڈر، کسی ایک کی بات نہیں، سب کی، جس کا جو بھی لیڈر ہے پیار کرو، اس سے سر پہ چڑھائے رکھو، لیکن خدارا انبیاء سے تقابل ان کا نہ کرو۔ نبی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ نبی کوئی بات وہ نہیں کرتا جسے غلطی کہا جا سکے، نبی وہ کام نہیں کر سکتا جسے غلطی کہا جا سکے۔ تمہارے لیڈر تو ہر کام کرنے کے بعد واپس ٹرن لیا کرتے ہیں، ان کے کاموں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ خدارا نبیوں سے کسی کو نہ ملاؤ، پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا، مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ہر
ہر نبی ہر قسم کی خطا سے معصوم ہے. انبیاء سب سے بلند ہیں, انبیاء سب سے بلند ہیں. جتنی انسانیت ہے آدم علیہ السلام سے لے کے روز آخر تک ہر انسان سے نبی بلند ہوتا ہے. نبی سب سے بلند ہوتا ہے, نبی سب سے بلند ہوتا ہے. نبی خطاؤں سے پاک ہوتا ہے, نبی چناؤ سے بنتا ہے, نبی اپنی عمل سے نہیں بنا کرتا. اللہ جسے چن لیتے ہیں وہ نبی بنا کرتا ہے. نبی کے ساتھ کسی کی تشبیہ ہی نہیں سکتی. پھر ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اللہ نے ان تمام انبیاء سے بھی بلند کر دیا. تو خدا نہ کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو. ہمارے اندر کی خباثت ہے جو خباثت باہر آتی رہتی ہے. ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں, پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد عارف بھی توبہ طائب بھی ہو, تجدید ایمان بھی کرے, نکاح کی بھی تجدید کرے, اس لیے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے. یہ بات کرنے کے بعد اس نے ارتداد کا عمل کیا ہے. ایسا کرنے کے بعد کوئی ایمان کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا. ہم تمہیں اس کی محبت سے منع نہیں کرتے, کرتے رہو, لیکن انبیاء کے ساتھ تفاوت نہ کرو. خدا دوسرا یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں. اب وقت تو آ چکا ہے. میں نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار مسلمانوں پہ جھپٹیں گے, دھمکیاں دیں گے. آج مودی جیسا گندا آدمی, میں گندا کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, مودی جیسا گندا اٹھ کے ہمیں للکار رہا ہے, مودی جیسا ہمیں دھمکا رہا ہے کہ میں تم پہ حملہ کر دوں گا. اور پیشاب کے پینے والے اور ایک گندے مودی جس کا پینا پیشاب ہے, گائے کا پیشاب پی کے تو آب کوثر اور زمزم پینے والوں کو دھمکا رہا ہے. ہمیں اللہ نے پاک پانی پلایا, آب زمزم پلایا, اللہ ہمیں آب کوثر پلائے گا. ہم آب کوثر کے پینے والے, زمزم کے پینے والے, تو گندے گائے کا پیشاب پینے والے سے نہیں ڈرتے. تیری دھمکیوں کا ہم غیرت ایمانی سے جواب دینے کا حق بھی رکھتے ہیں, طاقت بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز تیری دھمکیاں ہی رہے گی. اور جو بڑے بوڑھے آج موجود ہیں, بہت کم لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے, سنا ہے. وقت ایسا ہوتا تھا جس طرح ہماری خواتین اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں نا کہ سو جاؤ بہو آ رہا ہے, تو یہ ہندوؤں کی عورتیں اپنے بچوں کو جب ڈراتی تھی تو کہتی تھی جلدی سے سو جاؤ, مسئلہ آ رہا ہے. ہم وہی مسلم اور مسلمان ہیں. جب ہم آئیں گے تو تمہاری چیزیں نکل پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے وہ غیرت ایمانی رکھی ہے. ہم وہی 1965 والے مسلمان ہیں, ہم بدلے نہیں. اگرچہ ہم نے اپنا معیار چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر ایسی نوبت آئی تو ہر ایک ہم میں سے مجاہد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے, اور اس غیرت ایمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے. یہاں پہ ایک بات پھر میں دوہرا رہا ہوں, گزشتہ 2-3 جمعوں سے میں دوہرا رہا ہوں, وہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ ان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا, اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں, نہ استعمال کریں. کل کا دن ہمارے راولپنڈی میں ہڑتال کا دن ہے. اس ہڑتال کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں, جو دکاندار ہیں جن کے پاس اسرائیلی مصنوعات پڑی ہیں, جن کے پاس اسرائیلی مصنوعات ہیں وہ دکاندار ہیں. ذہن میں رکھیے گا جتنی محبت آپ کو اسلام اور فلسطین سے, اتنی محبت اس دکاندار کو کسی دکاندار کی دکان کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس پیپسی کا اسٹاک پڑا ہے ہم ضائع کر دیں, ضائع کرنے سے پہلے اسے اس کی قیمت ادا کریں, وہ قیمت دے کے آئے. ہم نے دہشت گرد نہیں بننا, اپنے مسلمان کو نقصان نہیں دینا. ہاں اس کی غلطی ضرور ہے, اسے چاہیے کہ اس مال کو اگر واپس ہو سکتا ہے تو واپس کرے, واپس نہیں ہو سکتا تو آئندہ کے لیے عہد کر دے, اس کو ختم کر کے آئندہ میں ایسی مصنوعات نہیں لے کے آؤں گا. اس لیے کہ ایک پیسہ بھی جب ہماری طرف سے یہ جتنی اسرائیلی مصنوعات ہے نا, یہ چیز ذہن میں
یہودی اپنی آمدن کا 20% اسرائیل کو دیتا ہے، اور اسرائیل کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ ہر یہودی اپنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی براہ راست اسرائیل کا باشندہ ہوتا ہے، اسرائیل کی شہریت اسے ویسے ہی وہ دیتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی اپنی آمدن کا 20% اسرائیل کو دیتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے اپنے مذہب کے حوالے سے۔ تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا سدباب کریں۔ سدباب یہ ہے کہ آپ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، جو دکاندار وہ اس مصنوعات رکھتے ہیں انہیں سمجھائیں کہ چھوڑ دو یہ چیز۔ ہر یہودی اپنی آمدن کا 20% اسرائیل کو دیتا ہے، اور اسرائیل کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ ہر یہودی اپنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی براہ راست اسرائیل کا باشندہ ہوتا ہے، اسرائیل کی شہریت اسے ویسے ہی وہ دیتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی اپنی آمدن کا 20% اسرائیل کو دیتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے اپنے مذہب کے حوالے سے۔ تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا سدباب کریں۔ سدباب یہ ہے کہ آپ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، جو دکاندار وہ اس مصنوعات رکھتے ہیں انہیں سمجھائیں کہ چھوڑ دو یہ چیز، چھوڑ دو، اللہ تمہیں جائز رزق بھی دے دے گا اگر تم چھوڑو گے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، بہت سے دکانداروں نے یہ لکھ کے لگا دیا ہے یہاں اسرائیلی مصنوعات والا جو سیلز مین ہے وہ بھی ہمارے پاس نہ آئے، اور بہت سارے اپنی دکانوں کو صرف اور صرف پاکستانی مصنوعات کی دکان بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، غیر معیاری ہوگی، ان کے مقابلے کا معیار نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو غیرت ایمانی کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں غیرت ایمانی اس چیز پہ مجبور کرے گی کہ ہم گھٹیا تو استعمال کر لیں گے، لیکن کفار کا تعاون نہیں کریں گے، کفار کے معاون نہیں بنیں گے۔ یہ جو ایک ایک گولی چلتی ہے ہمارے مسلمانوں پہ، اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے۔ جو ہم نے KFC میں کھایا ہوتا ہے، جو میکڈونلڈ میں کھایا ہوتا ہے، جو اسرائیلی مصنوعات یونیلیور وغیرہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری نیسلے کمپنی ہے، یونیلیور ہے، پیپسی ہے، کوک ہے، 7 اپ ہے، یہ سب کچھ یہ ان ہی یہودیوں کو جو مفاد میں جا رہی ہیں۔ اس لیے خدا را غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں، ان کا استعمال کم از کم آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے۔ آج سے ہی عادت کریں، اگر اس سے پہلے اس کا استعمال کرتے رہے ہیں تو آج چھوڑ دیں، ہم نہیں کریں گے، اور دیکھ کے چیز خریدیں جو ان کی یا ان کے وابلین کی ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اسی چیز کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیں گے۔